بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت نہم کی کتاب کا باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ہمارا اس سلسلے میں آج کا یہ لیکچر نمبر 27 ہے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ ہم مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات کا مختصر جائزہ لیں گے اور بتائیں گے کہ وہ کیا اسباب تھے جن کی بنا پر مشرقی پاکستان نے بنگلہ دیش کا روپ دھارا۔ سب سے پہلے جغرافیائی فاصلہ۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا اور ان دونوں حصوں کے درمیان جو ملک آتا تھا وہ بھارت تھا۔ بھارت جو کہ 1947 میں تقسیم ہند کے فوراً بعد سے ہی پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہا تھا، وہ 1000 میل کے فاصلے پہ جو دونوں ملک کے حصے تھے ان کے درمیان سیاسی اور ثقافتی رابطے رکھنا بہت زیادہ دشوار تھا، کیونکہ اس وقت جو آج کل ٹرانسپورٹ کی سہولیات ہیں وہ تو نہیں ہوتی تھیں، نہ موبائل فونز تھے، نہ دوسرے ٹیلی فون کا نیٹ ورک اتنا وسیع تھا کہ رابطے رکھے جا سکیں۔ تو یہ جو دوری تھی نا، خاص طور پہ درمیان میں بھارت جیسا دشمن علاقہ بھی آتا تھا، تو اس دوری نے بھی بہت زیادہ کام خراب کیا۔ ان دونوں حصوں کی ثقافت بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ مشرقی پاکستان زیادہ تر دوسرے صوبوں کے مقابلے میں معاشی طور پہ پسماندہ رہا۔ اس سے مقامی آبادی میں احساس محرومی پیدا ہوا جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ایک بڑا سبب بنا۔ اس کے بعد دوسرا جو اہم سبب تھا وہ یہ تھا کہ تجارت و ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان 1000 میل کی دوری پہ تھے اور ان کے درمیان بھارت کا ملک آتا تھا، تو مشرقی پاکستان میں تجارت اور سرکاری ملازمتوں پر کافی تعداد میں ہندو چھائے ہوئے تھے اور وہ ایک خاص منصوبے کے تحت لوگوں کے اندر علیحدگی کے جذبات ابھار رہے تھے۔ تیسرا وجہ تھی معاشی پسماندگی۔ مشرقی پاکستان معاشی لحاظ سے پسماندہ علاقہ تھا۔ کسی بھی حکومت نے اس علاقے کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے تھے۔ اگلا جو ایک اہم سبب تھا وہ ہندو اساتذہ کا کردار۔ مشرقی پاکستان میں تعلیم کا شعبہ پوری طرح ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا اور انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کیا اور ان کے جذبات کو ابھارا۔ پھر زبان کا مسئلہ۔ زبان کا مسئلہ اگرچہ 1956 اور 1962 کے دساتیر میں حل ہو گیا تھا، لیکن مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا جو ان اقدامات کے باوجود بھی ختم نہ کیا جا سکا۔ 1956 اور 62 کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں ہی کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں کے اندر احساس محرومی تھا کہ ہماری زبان کو یہ کمتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد نمائندگی کی شرح کا مسئلہ۔ مشرقی پاکستان کی آبادی 56% تھی اور وہ آبادی کی کثرت کی وجہ سے نمائندگی کا حق چاہتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے 1956 اور 1962 کے آئین میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی قبول کر لی تھی، مگر ان کو ان کے جائز حقوق نہیں دیے گئے تھے، لہٰذا ان میں مایوسی پیدا ہوئی۔ اگلا جو اہم وجہ تھی وہ تھی بھارت کی مداخلت۔ بھارت کی مشرقی پاکستان کے معاملات میں بے جا مداخلت نے بھی حالات کو بہت خراب کیا۔ بھارت نے مکتی باہنی کے کارکنوں کو تربیت اور امداد دینے کے علاوہ علیحدگی چاہنے والوں کی بھی بہت حوصلہ افزائی کی۔ اگلا پوائنٹ ہے شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات۔ عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات پیش کیے اور انہوں نے بھی علیحدگی کے نظریے کو فروغ دیا۔ آخری ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آتا ہے 1970 کے عام انتخابات۔
1970 کے عام انتخابات نے حالات کو ایک نئی کروٹ دی اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی مکمل کامیابی کے بعد لوگوں نے ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل یحییٰ خان نے باقی رہ جانے والے مغربی پاکستان میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دی، کیونکہ اس جماعت کو 1970 میں انتخابات میں مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک عبوری آئین 1972 میں بنایا گیا اور مستقبل کے آئین کے لیے نئی منتخب ہونے والی قومی اسمبلی کے 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دی گئی۔ یہاں پہ آج ہمارا باب نمبر 2 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچرز میں آپ کو اس کی مشق حل کرواؤں گی۔ امید ہے اس سارے سبق کو آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔